کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. شہید لفظ شہید جو ہے قرآن پاک میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. تقریباً 5 معنی ہیں. شاہدہ یشہد شہود، باب سامع یسمع سے شاہدہ یشہد شہود کے 5 معنی، 5 مختلف معنی. ان 5 معنوں کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور لفظ شہید اور شہادت کا مفہوم جو ہمیں ان 5 معنوں سے نظر آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ سب سے جو پہلا معنی ہے شاہدہ یشہد شہودن، وہ ہے حاضر ہونا. شہود مصدر حاضر ہونا، اور پھر اس سے شہید کا معنی کیا ہوا؟ حاضر ہونے والا. بولیے حاضر ہونے والا. اب شہید کا معنی ہوا حاضر ہونے والا. یہ میں نے اپنی طرف سے معنی نہیں کیا، اس پہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یہاں لفظ شہداء جو استعمال ہے نا، شہید کی جمع شہداء، یہاں پر حاضر ہونے کے معنی میں ہوا ہے. بنی اسرائیل کو خطاب ہے. اچھا، اور یہ جنازے میں آپ دعا نہیں پڑھتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و شاہدنا، ہمارے جو یہاں پہ موجود ہیں حاضر ہیں. تو شہید کا ایک معنی بنا حاضر ہونے والا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ اس کی 2 جہتیں علماء نے بیان کی ہیں. 2 جہتیں کہ کہاں کہاں پہ حاضر ہوتا ہے. پہلی جہت یہ ہے کہ جب شہید ہوتا ہے نا تو بلا حجاب اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے. اس پہ میں ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں. سنن ابن ماجہ حدیث کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے. اس کے ابواب الجہاد کے اندر یہ حدیث آئی ہے. حضرت جابر، ان کے والد عبداللہ جو تھے، یہ جنگ احد میں شہید ہوئے. بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ جابر بہت پریشان ہے اپنے والد کی وجہ سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، جابر، میں تجھے تیرے باپ کے بارے میں خبر دوں؟ الا اخبروک، کیا میں تمہیں تیرے باپ کے بارے میں، لابی کا، تیرے باپ کے بارے میں خبر دوں کہ وہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر. یہاں علم مصطفیٰ کی بھی بات ہے، وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھتے جائیں. انہوں نے کہا، جابر خود کہتے ہیں، قلت بلا، میں نے اس کی یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ کریم نے یا ایسا معاملہ کیا ہو کہ پردے بلا حجاب جو ہے کلام کیا ہو. لیکن کلم اللہ اباک کفاحا، یہ حدیث کے لفظ ہے، کلم اللہ اباک کفاحا. کفاح کہتے ہیں بلا حجاب. اللہ نے تیرے باپ عبداللہ کے ساتھ بلا حجاب کلام کیا ہے شہادت کے بعد. اور وہ کلام کیا ہے؟ وہ کلام بھی سنو. نبی پاک صلی اللہ، اب کلام کہاں پہ ہو رہا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے سن رہے ہیں جی؟ میں نے کہا نا علم مصطفیٰ کی بھی یہاں بات ہے، لیکن وہ ٹاپک نہیں ہے. میں ذرا اس طرف آ رہا ہوں دوسرے. کلم اللہ اباک کفاحا، جابر، اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ بلا حجاب جو ہے وہ کلام فرمایا. تو شہید کا معنی بھی ذہن میں رکھ رہا، حاضر ہونے والا تھے. کتنے سونے حاضر نے، اپنے رب دے سامنے حاضر نے. اللہ اکبر. تو مرتبہ شہادت وہ مرتبہ ہے، ادھر شہید شہید ہوتا ہے، ادھر اس کی روح اپنے رب کے سامنے بلا حجاب پیش ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے تیرے باپ کی روح سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں. مانگو، حاضر ہونے والوں کو پھر یہ مقام بھی ملتا ہے. مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگتے ہو میں عطا کروں گا. تو جابر، تیرے باپ نے آگے سے عرض کیا، یا اللہ، اور کچھ نہیں، دنیا میں ایک بار پھر بھیج، میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا. وہ اتنی لذت تو ہے نا پھر اس کے اندر کہ اس مقام پر جا کر بھی واپسی کا رخ کرتا ہے شہید. کچھ تو ہے اس میں جو نظروں سے اوجھل ہے، کبھی سامنے آ جائے تو لگ پتا جائے، یقین کرو. ابن قیم کا مجھے ایک جملہ یہاں پہ یاد آ رہا ہے، وہ اس نے لکھا ہے کتاب کے اندر، کہتا ہے
کہ لوگوں اگر اللہ سب کچھ دکھا دیتا نا یہ دنیا کو بھول جاتا، لیکن یہ صیغہ راز میں رکھا گیا، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ بہرحال جی اللہ کریم نے فرمایا یہ معاملہ تو بالکل ختم ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا تیرے باپ نے آگے سے پھر عرض کی یا اللہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے کریں، فَبْلِغْ مِنْ وَرَائِي، میرے پچھلے انداز دے، میرے پچھلے انو یعنی میرے بعد میں آنے والے میرے صحابہ ساتھی قیامت تک آنے والے، فَبْلِغْ مِنْ وَرَائِي، میرے بعد میں آنے والوں کو یہ خبر پھر دے دے۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ یہ مزہ کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے پھر پیغام ان کا یہ پہنچا دیا۔ تو پتہ یہ چلا ایک جہت اس کی یہ ہے، حاضری کی جہت میں سمجھا رہا تھا۔ شہید کا معنی بولو کیا ہے جی؟ حاضر ہونے والا۔ تو شہید کی روح جو ہے اپنے رب کے سامنے بلا حجاب حاضر ہوتی ہے، اس وجہ سے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ دوسری جہت، شہید کی روح جو ہے وہ مشہود بالملائکہ ہوتی ہے۔ ملائکہ اس وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو شہید کی روح کا یہ معنی جو بنا حاضر ہونے والا، تو وہ فرشتوں کے جھنبٹ میں، فرشتوں کے گروپ کے پاس اس کی روح حاضر ہوتی ہے۔ اس پر بھی میں بخاری کی ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، کتاب الجہاد کے اندر یہ بھی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی حضرت جابر والی۔ حضرت جابر کے والد جو تھے جنگ احد میں شہید ہوئے، کافروں نے معاذ اللہ ان کا مسلح کر دیا۔ مسلح کہتے ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حتیٰ کہ گٹھڑی کے اندر پیک کیا گیا ان کا جسم مبارک۔ اور جابر کہتے ہیں میں خود دوڑ دوڑ کے گٹھڑی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، تو لوگ مجھے روک رہے تھے۔ اتنے میں میری پھپھو جو ہے وہ بھی آ گئی اور وہ تھوڑا اونچی آواز میں روئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی، ان کو پہچانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ماتم کرنے والوں ذرا اس حدیث کو بھی سامنے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ کی بہن اور حضرت جابر کی پھپھو سے، آپ نے فرمایا لا تبکی، رو نہیں، صبر کر، یہاں پر معاملہ اور ہے۔ فرمایا یہاں پر تو فرشتے حاضر ہیں، اور انہوں نے، فرشتوں نے تیرے بھائی کی لاش کے اوپر، میت کے اوپر جو ہے وہ سایہ کیا ہوا ہے بے اجنحتہا، اپنے پروں کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ شہید کی جو روح ہے وہ مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، وہ فرشتوں کے گروپ کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی، شاہدہ یشہد شہودن کا ایک معنی ہے جی پا لینا، پا لینا۔ اس پر میں قرآن کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، کہ جس نے رمضان کا مہینہ بولو پا لیا، شاہدہ یشہد شہودن۔ تو اس سے شہید کا معنی پھر کیا بنا؟ اس میں فائل پہ لے آؤ، کیا معنی بنا جی؟ پا لینے والا، حاصل کر لینے والا۔ تو شہید کیا حاصل کرتا ہے جی؟ جو اس کا معنی پا لینے والا، حاصل کرنے والا، شہید کو بہت بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اس پر جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اس کو کیا انعام ملتے ہیں؟ پہلا انعام تو اسے یہ ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں، ان کو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ جب ان کا پہلا قطرہ زمین پر خون کا گرتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا اجر ان کو یہ ملتا ہے کہ ان کو ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور تیسرا اجر ان کو یہ ملتا ہے کہ ان کو یہ قیامت والے دن کہا جائے گا کہ تمہارے رشتہ داروں، تمہارے ریلیٹو میں سے 70 وہ بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کو جنت کا راہی بنا لو، شفاعت کا بھی اسے درجہ دیا جائے گا۔ اور بھی بہت سارے انعامات ہیں، میں مختصر آگے چلتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا شہید جو ہے وہ کیا مرتبہ حاصل کرتا ہے، تو اس لیے شہید کا معنی کیا ہے؟ حاصل کرنے والا، یعنی وہ مرتبے، وہ انعامات جو اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں وہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ دو معنی ہو گئے، اس کی اور بھی تشریح ہو سکتی ہے۔ تیسرا معنی جی شاہدہ یشہد شہود کا معنی ہے مددگار، مدد کرنا۔ اس پر قرآن کی دلیل موجود ہے،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ اپنے مددگاروں کو. یہاں شاہد یشہد شہوداً کس معنی میں ہے جی؟ مدد کرنے کے لیے. تو شہید کا معنی کیا بنا جی؟ مدد کرنے والا، مددگار. ہاں جی، شہید اب کس کی مدد کرتا ہے جو اس کا معنی بنا مدد کرنے؟ بڑی کھلی سی بات ہے. امام حسین نے کس کی مدد کی؟ بولو. ساڑی مدد کی تھی. قیامت تک آن والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر امتی واسطے انہوں نے مدد کی تھی. شہید جب شہید ہوتا ہے اپنی جان کا نذرانہ تو وہ پیش کرتا ہے، اپنے دین، اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے. یہ جس طرح ماچس کی مثال دیتا ہوں. ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا جناب، کوئی 1000 چراغ پڑا ہو، آپ ایک ماچس کی تیلی کو جناب آگ لگاتے ہیں اور ایک چراغ کو آگ لگاتے ہیں. اب وہ تیلی تو بجھ جاتی ہے، لیکن اس کی لگائی ہوئی روشنی جو ہے وہ آگ، اس سے آگے 1000 چراغ لاکھ بھی جلا سکتے ہیں. ایسا ہے کہ کوئی نہ. وہ ماچس کی تیلی اپنا وجود ختم کر دیتی ہے، لیکن کتنے وجودوں کو وہ روشن کر دیتی ہے. شہید تو شہید ہوتا ہے، لیکن کتنے وجودوں کو وہ زندگی گزارنے کا سبق دے دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کرب و بلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے امت کو ایک سبق سکھا دیا کہ تم نے کیسے جینا ہے، تم نے کیسے مرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. شہید کا چوتھا معنی گواہی. اس پر قرآن کی نص موجود ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، تیسرا پارہ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ گواہی کا معاملہ ہو تو 2 گواہ مردوں میں سے. تو یہاں پتہ چلا شاہدہ یشہد شہود کا ایک معنی کیا بنتا ہے جی؟ گواہی. اور شہید کا پھر معنی کیا ہوا؟ گواہی دینے والا. گواہی دینے والا. اب شہید کس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس کا معنی شہید گواہی دینے والا جو ہے وہ رکھا گیا؟ اللہ اکبر. یاد رکھو، دنیا کے اندر کوئی اپنے قول سے گواہی دیتا ہے، بول کر دے میں دا گواہ ہاں جی. کوئی اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے، کوئی اپنے فعل سے گواہی دیتا ہے، کوئی اپنے قول سے گواہی دیتا ہے. قربان جاؤں اے فاطمہ الزہرا کے لال، اے امام علی مقام، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے وہ گواہی کا جو ہے وہ ریکارڈ قائم کر دیا. جان کا نذرانہ پیش کر کے گواہی دی ہے. کس کے لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے، دین کے حق ہونے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا حق اور جو عدل والا ہونے کے لیے آپ نے وہ گواہی پیش کی. اور صرف قولن نہیں دی، صرف کر کے نہیں دکھایا، بلکہ کیا ہے جناب؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دی. آخری معنی، ٹائم تو 2 منٹ ہوتے ہو گئے میرے کو، اجازت ہے جی؟ علماء کی توجہ چاہوں گا. ٹائم کٹ کے میں آپ سویرے آیا بیٹھا 8 بجے تقریباً میں پہنچ گیا سی. آخری معنی میں عرض کر کے چلو اس کے بعد دعا دینا. شاہدہ یشہد شہود کا ایک معنی ہے موجود ہونا. کیا جی؟ حاضر ہونے والا. یہ پہلا معنی اور یہ ملتا جلتا ہے تقریباً. جو پہلا معنی میں نے کیا نا، تو اس پر بھی نصوص موجود ہیں. تو لغت والوں نے اس کا معنی کیا ہے کہ شاہدہ یشہد شہود کا معنی کیا ہے جی؟ الحضور، یعنی حاضر ہونا، موجود ہونا، حاضر و ناظر ہونا موقع کا. اما بالبصر او بالبصیرہ، ان جاگتی آنکھوں سے یا بصیرت والی آنکھوں سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا موجود ہونا، اس کا وجود پایا جانا. تو اس سے پھر معنی یہ بنا وہ جو موجود ہو اس کو شہید کہتے ہیں. اب کہاں موجود ہوتا ہے جی شہید؟ اللہ اکبر. جب شہید ہوتا ہے نا قبلہ، تو علماء نے لکھا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب شہید ہوتا ہے نا جناب، تو اسے کوئی درد نہیں ہوتا، صرف اتنا محسوس ہوتا ہے جیسے کیڑی یا مچھر کاٹتا ہے نا. یہ بھی کہیں زیادہ ہی ہو گیا جی. تو اتنا اس کو درد محسوس ہوتا ہے. بلکہ امام جلال الدین سیوطی کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، بات لمبی نہ کہیں ہو جائے، معافی دینا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، جناب جب شہید ہوتا ہے ذرا بتائیں بڑی تکلیف ہوتی ہوگی.
گلے پہ خنجر چل رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر لگ رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہوگی. آپ نے فرمایا نانا، جب شہید ہوتا ہے کوئی تکلیف اسے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی دلیل دیں. انہوں نے کہا بڑی دلیل ہے، اور جلال الدین سیوطی کا تعارف کرواؤں تو لمبی بات ہو جائے گی، بس سمجھ جائیں. امام جلال الدین سیوطی نے بڑا پیارا جواب دیا، اور جو دلیل قائم کی وہ سننے والی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، حسن مطلق کا وہ جلوہ نصیب ہوتا ہے. تو یاد رکھو جب اللہ کا دیدار نصیب ہو تو اسے کیسے درد ہو. انہوں نے کہا یہ سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں مثال دیتا ہوں، قرآن اٹھاؤ. یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، مصر والی عورتیں جناب موجود، سیب ہاتھ میں پکڑے ہوئے، لمبا ہوا کے اشارہ کر رہا ہوں، چھریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں. اس نے یوسف جب سامنے آیا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا. کیا کر دیا جی؟ وقطعن ایدیہن، ہاتھ کٹ گئے. قرآن اس پہ گواہ. کس میں گم تھی انہوں نے کی ہویا سی؟ اس نے یوسف کو دیکھ رہی تھی، یوسف علیہ السلام کی صورت کو دیکھ رہی تھی. جو صورت سامنے تھی اس کو دیکھا، ادھر انگلیاں کٹ گئی، پتہ ہی کو نہیں لگا. امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا یاد رکھو اس نے یوسف سامنے ہو، انگلیاں کٹ جائیں، سی بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا. تو جب یوسف کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق سامنے ہو، اس کا جلوہ سامنے ہو، تو پھر درد کیسے ہوتا ہے. اما عائشہ صدیقہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کا بڑا ہی حسن تھا، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. انہوں نے کہا اگر محمد